الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس جو موضوع چل رہا ہے اس موضوع کا عنوان ہے ارکان ایمان، اور ارکان ایمان میں ہم نے ابھی تک کتنے رکن پڑھے ہیں جی؟ کتنے ارکان سر پڑھے؟ دو دو۔ احسنتی، دو ارکان جی ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، بالملائکہ جی ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ یوم وملائکتہ پابند وکتبہ، اس کے و بعد کتبی ورسلہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان تؤمن باللہ وکتبہ ورسلہ، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پیچھے جو ہم نے دو ارکان پڑھے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں۔ چلیے، تو تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ کتابوں سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ کتابوں سے مراد کتب منزلہ ہیں، کتب منزلہ، اور کتب کتاب کی جمع ہے، اور کتاب کے دو معنی ہیں، ایک بمعنی مکتوب اور ایک بمعنی الجمع والضم، الجمع والضم۔ تو چونکہ قرآن کریم یہ مکتوب ہے لوح محفوظ میں، یہ مکتوب ہے لوح محفوظ میں، تو اس اعتبار سے قرآن کریم جو ہے اس کو اور دیگر کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ موضوعات، یعنی مختلف موضوعات جمع کر دیے جاتے ہیں، مختلف موضوعات سے متعلق آیات اور صورتیں جمع ہیں، اور پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، تو اس مناسبت سے دوسرا معنی بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کتاب بمعنی مکتوب اور ایک کتاب کا معنی الجمع والضم، جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور ملانا، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم کے اندر مختلف موضوعات سے متعلق آیات اور صورتیں ہیں، اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کا تعلق ہے، تو اس مناسبت سے اس کو کتاب کہتے ہیں، اور اس طرح دیگر کتابیں ہیں، اور پھر یہ لوح محفوظ میں مکتوب اور لکھی ہوئی ہیں، اس مناسبت سے بھی ان کو کتاب۔ اور اسی طرح بے اعتبار ما سیکون، کہ قرآن کریم جو ہے اس کو کتاب اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کو لکھواتے تھے اور اس کو لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر بھی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے کتابی شکل میں محفوظ رہے گا، اور کتابی شکل میں یہ مسلمان اس کو جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لے کر آئیں گے۔ تو اس میں بھی ان علینا جمع ہوا قرآن، جیسے اس کے اندر بھی اشارہ اس طرف موجود ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے، لہذا یہاں ان کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر رحمت اور ہدایت اور سعادت کے لیے اتاری ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کتابوں کے واسطے سے اپنی مخلوق پر رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے واسطے اور ان کتابوں کے واسطے سے اپنے بندوں کو ہدایت دے، اور پھر وہ ان کتابوں سے ہدایت لے کر دارین کی سعادت حاصل کریں، دارین کی سعادت یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری ہیں ان کی قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور تاکہ وہ ان پر عمل کر کے دنیا آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
कान अन्नास उम्मतन वाहिदा फबअथ अल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अनज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़। सब लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले, डराने वाले। व अनज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़, और अल्लाह ने उतारी उनके साथ किताब हक के साथ। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया और रसुल को किताबें दी, बाज़ को सहाइफ दिए, और ये सहीफे और ये किताबें असल में उनकी कौमों की हिदायत और रहनुमाई के लिए थी। तो ईमान बिल कुतुब से क्या मुराद है? ईमान बिल कुतुब से मुराद इस पे ईमान रखना कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों की रुश्द और हिदायत के लिए अपने रसूलों पर कई कुतुब नाजिल की हैं, जिनकी तादाद सवाए अल्लाह ताला के किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो हमें बताई गई हैं वो 5 हैं। वो 5 मशहूर हैं, जिनमें 4 किताबें हैं और 5वें सहीफे हैं। कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर और सूफ इब्राहिम व मूसा, सूफ इब्राहिम व मूसा, जैसा कि कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है। और मैंने आपको बताया था कि जब मसला खल्क़े कुरान पेश हुआ या पेश आया, और ये मसला खल्क़े कुरान उलमाए अहले सुन्ना को इसका सामना करना पड़ा, तो उस वक्त बाज़ उलमा जो हैं वो तावील कर गए थे। बाज़ उलमा अपनी जान बचाने के लिए तावील कर गए थे। और वो तावील कैसे करते थे? वो अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करके गिनते थे। कहते थे मसलन तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान करीम, सूफ इब्राहिम और मूसा, वो कहते थे कि ये 5 मखलूक हैं, ये 5 मखलूक हैं, और इशारा अपनी उंगलियों की तरफ करते थे, इशारा अपनी उंगलियों की तरफ करते थे। तो क्या ख्याल है, ये सही है कि गलत है? हाँ जी। जी सर। है? मतलब जान बचाने के लिए, यानी दिल में तो ईमान था ना। नहीं, उनका ये करना सही था। अ, जी, नहीं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जान बचाने के लिए अगर कर लिया जाए तो गलत भी नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें सर गलत गलत ये क्या है कि है? मतलब यानी जब वो इस तरह करे। जी। मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है, गलती कहाँ है? सर इसमें गलती ये है कि मतलब वो तो ये जानते थे कि उनका इशारा उंगलियों की तरफ है, लेकिन जो लोग हैं वो तो ये समझ रहे थे ना कि यानी वो किताबों के बारे में कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की जो है वो मखलूक है। तो नहीं, ये असल गलती है में कि मतलब देखे ना, लोग। देखें ये वही, ये तौरिया वाली बात आ जाती ना, तो तौरिया जायज है। तौरिया तो जायज है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में मौजूद नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरी बहन है। तो तौरिया, तौरिया असल में क्या होता है? तौरिया ये होता है कि बात जो है वो यानी उसमें सच और झूठ का इस्तेमाल होता है, लेकिन बातिन में वो सच होती है, जाहिर में वो यानी आप समझे कि खिलाफ वाक़े होती है। बातिन में वो वाक़े के मुताबिक होती है। अब उनका इशारा ही उंगलियों की तरफ था। वो तो इशारा उंगलियों की तरफ कर रहे थे कि इस तरह पहली उंगली पर हाथ रख के कहते थे तौरात, इंजील, दूसरी पर जबूर, कुरान करीम, सूफ इब्राहिम और मूसा, ये 5 मखलूक हैं, ये 5, यानी वो अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते थे। तो उनका ये करना उस हालत में जायज था, ठीक था, क्योंकि ये कुफर नहीं, ये कुफर नहीं है। यानी उनका इस तरह करना ये कुफर नहीं, अगरचे कुरान को मखलूक कहना या अल्लाह की किताबों को मखलूक कहना ये कुफर है, ये कुफर है। लेकिन हर कहने वाला काफिर नहीं होगा, लेकिन हर कहने वाला काफिर नहीं होगा। इस वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला, इमाम अहली सुन्ना, जब इस मसले में आजमाए गए तो वो मामून की तकफीर नहीं की इमाम साहब ने। मामून और रशीद जिससे इस फितने का आगाज हुआ, इमाम साहब उसकी तकफीर नहीं की, बल्कि किसी भी खलीफा की तकफीर नहीं की इस मसले की वजह से। हालांकि वो कहते थे कि जो बंदा खल्के कुरान का कायल है वो काफिर है, लेकिन हर एक काफिर है ये इसके वो कायल नहीं थे। यानी किसी सही नस के अंदर ये मौजूद नहीं कि उन्होंने, यानी किसी रिवायत के अंदर कि इमाम साहब ने मामून और रशीद की या किसी और की तकफीर की हो इस वजह से कि वो खल्के कुरान के कायल थे। खल्के कुरान का कौल कुफरिया है, खल्के कुरान का कौल कुफरिया है, लेकिन इसका कायल जो है जरूरी नहीं कि वो काफिर हो। जैसे हमने पीछे तकफीर के मसले के अंदर इस पे बड़ी तफसील से हमने बात की। तो ये 5 जो हैं कुरान ने हमें बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमने आयत पीछे पढ़ी है, तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने और भी किताबें उतारी हैं।
کتابیں اور بھی اللہ نے اتاری ہیں، لیکن جو مخاطبین تھے، ان مخاطبین میں جس میں ان کے لیے جس میں فائدہ تھا وہ کتابیں ذکر کر دی گئیں، یا جن کو وہ لوگ جانتے تھے یا ان پر عمل تھا کسی کا یا اس کو پڑھتے تھے، تو ان کا ذکر کر دیا گیا۔ باقی جن قوموں کو وہ نہیں جانتے تھے یا جن انبیاء کو نہیں جانتے تھے، ان انبیاء کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اتنے انبیاء میں سے چند انبیاء کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، ٹوٹل کتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں جی؟ ہاں جی، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا جب فرشتوں کا ہم پڑھ رہے تھے۔ سر 25 کے قریب کہا تھا آپ نے۔ 25، احسن تھی، 25۔ اور میں نے کہا کہ تل کا حجتنا والی آیات میں 18 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ جی 7 جو ہیں وہ دیگر مقامات پر ہیں قرآن کریم میں۔ تو ٹوٹل 25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو باقی انبیاء تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو مذکور ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو غیر مذکور ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پھر کتابیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں وہ بھی تو صرف یہ کتابیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں اتاری، لیکن جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کتابیں جو ہیں یا تو پھر وہ ایسی زبانوں میں یا ایسی قوموں میں تھیں کہ جن قوموں کو عرب نہیں جانتے تھے یا جو مخاطبین تھے وہ نہیں جانتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی، یہ بھی ہے کہ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر سارے انبیاء کا ذکر ہو، پھر ان کی کتابوں کا ذکر ہو، پھر ان کے صحائف کا ذکر ہو۔ قرآن یہ کتاب ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر ساری چیزوں کا مجمل قرآن نے ذکر کر دیا کہ ان میں سے ہم نے منہم من قصصنا علیک، ان میں سے ہم بعض قصے ہم نے بیان کر دیے، ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ ایسے جن کے قصے ہم نے ان کے آپ پر نہیں بیان کیے۔ تو یہ ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ان کی طرف بھی جن کے اللہ تعالیٰ نے قصص واقعات بیان نہیں کیے۔ تو بہرحال یہ مقصد ہے کتابوں پر ایمان لانے کا، اور یہ کتابیں ہیں۔ اب ایمان بالکتب جو ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ 4 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پہلے بات تو یہ ذہن میں نے آپ کو کہا تھا ہمیشہ ارکان ایمان کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کتنی کتنی چیزیں ہیں، تو اس طرح آپ کو یاد رہے۔ اس میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتب نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتب نازل کی ہیں، اور یہ نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن کریم کو جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی پیدا کیا کسی جبریل کے اندر یا درخت کے اندر یا کہیں اور۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم کلام کرنے والا مان لیں تو پھر تو اس سے جو ہے وہ اس کے لوازمات ماننے پڑیں گے، اور اس سے جو ہے وہ تشبیہ لازم آئے گی، اور اس سے جو ہے وہ تشبیہ لازم آئے گی۔ اچھا جی، تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، تو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف سیغے قرآن کریم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تنزل، نزلہ، انزل، ینزل، اور تنزیل، مختلف یہ جو سیغے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور یہ جو افعال ہیں، ان افعال کی خاصیات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نزلہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اور تنزلہ کا کیا معنی ہوتا ہے، انزلہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ینزل کا کیا معنی، یعنی یہ سارے اس کے اندر فرق پڑتا ہے۔ مثلا انزلہ، اب انزلہ کا معنی اتارنا، یک بار، اور نزلہ روح القدس، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی بتدریج اتارنا، اور پھر اس کا یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے تدریج یعنی تدرج، اور دوسرا خاصہ ہے ابتدا۔ تو نزلہ روح القدس، تو یہاں نزلہ روح القدس جو ہے، یہاں اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کا نزول اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قرآن کریم جو ہے بتدریج اترا ہے۔ بتدریج کا معنی مرحلہ وار۔ اور قرآن کریم کے کتنے تنزلات ہیں جی؟ ہاں جی، قرآن سر دو ہے۔ قرآن کریم کے تنزلات کتنے ہیں؟ سر دو ہے۔ سات سات 7۔ 7۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی بتائیے مونا صاحبہ، آپ بتائیے 2 کون سے ہیں؟ سر قرآن پاک ایک تو لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پہ آیا، اور آسمان دنیا سے جو ہے وہ قرآن وقتاً 23 سال میں نازل ہوا۔ اچھا، یہ 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیے انیسا صاحبہ، آپ بتائیے 7 کیسے ہیں؟ ہاں، سر ایک تو اس کا نزول کا ہے نا کہ مطلب جس طریقے سے نہیں نازل آپ ہوا، اور ایک
آپ جو ہے وہی کے طریقوں کی طرف چلے گئے. جی. وہی کے طریقے نہیں پوچھ رہا میں، تنزلات پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کتنی دفعہ اترا ہے. یہ سوال ہے. تنزلات قرآن کریم کے نازل ہونے کی صورتیں ہیں. سر جو لوح میں محفوظ ہے وہ تو یعنی کہ ایک مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جو دنیاوی اس میں ہے وہ ہم تو وہ تو ہمیں نہیں معلوم کتنی مرتبہ جو ہے وہ معلوم حضرت ہے، جبریل آئے ہیں. معلوم ہے قرآن کے اندر سیگے باقاعدہ استعمال. یہی تو میں آپ کو اس طرف تو لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ کو اس طرف ہی تو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو سیگے قرآن کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں نا، انزلہ و نزلہ و تنزلہ و تنزیل، اس کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں. کیونکہ انزلہ، انزلہ اس کا معنی ہوتا ہے یک بار اتارنا. ٹھیک ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. مجھے بتائیے کہ کیا پورا قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے اللہ کے نبی پر؟ نہیں سر. نہیں سر تو نہیں. پھر کیا جواب ہم دیں گے اس کا؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال میں اترا ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں اترا ہے. تو انیسہ صاحبہ بتائیے پھر کیسے جمع کریں گے ہم؟ ليلة القدر کی ابتدا ہے نا سر، ابتدائی جو نہیں، جو قرآن نے تو وہی یہ ہے نہیں وہ کہا. ليلة القدر میں. قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے. لیکن ہمیں احادیث سے نہیں سر یہ بات پتہ چلتی کہ وہی جو ہے وہ جو بھی نازل ہوئی تو وہ نہیں، مطلب. وہ وحی کے طریقے ہیں، وہ اور چیز ہے. وہ وحی کے جی طریقے اور صورتیں ہیں، وہ اور چیز ہے. میرا سوال جو ہے وہ جی اس کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں. تو قرآن کریم کے 3 تنزلات ہیں، 2 نہیں، 3 تنزلات. ایک دفعہ قرآن کریم لوح محفوظ میں اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کی اور اس کو لکھا لوح محفوظ میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوح محفوظ میں آنا، یہ پہلا تنزل ہے، یعنی پہلا اس کا نزول ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے حقیقت میں کلام کی ہے، اور اللہ حقیقت میں کلام فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوح محفوظ میں آنا، یہ پہلا تنزل اور پہلا نزول ہے. پھر لوح محفوظ سے بیت العزہ میں آنا، آسمان دنیا میں. آسمان دنیا میں ایک گھر ہے جس کو کہتے ہیں بیت العزہ. تو بیت العزہ میں اس کا نزول دوسری دفعہ، اور تیسری دفعہ 23 سال کے عرصے میں، یعنی یک بار اترا ہے لیلۃ القدر کو 21ویں رات کو یا 25ویں رات کو. لیلۃ القدر کو یک بار آسمان دنیا پر اترا ہے بیت العزہ میں. یہ ہے جس کو کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ دو آیات ہیں. تو یہ ہے قرآن کریم کا اترنا آسمان دنیا میں، جس کو بیت العزہ کہتے ہیں. یہ دوسرا تنزل ہے یا دوسرا نزول ہے. تیسرا نزول ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر. تیسرا نزول کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہے. تو یہ جو تینوں سیغے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، یہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں. سورہ نحل کے اندر، یعنی میں نے آپ کو بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ہے اس کا لوح محفوظ سے اس میں بیت العزہ میں آنا، یہ انزلہ کے معنی میں، انزلہ. ٹھیک ہے. اور اگر آئے نزلہ و نزلنا، تو پھر اس کا معنی ہے بتدریج، اور اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے. روح القدس لے کر آئے جبریل امین، لیکن ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی، یعنی اللہ ہی کی کلام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتدریج آیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ اس کے کئی آیات ہیں، لیکن صرف بطور مثال کے میں دیتا ہوں. قل نزلہ روح القدس، اے نبی فرما دیجئے اس کو بتدریج اتارا ہے، بتدریج اتارا ہے روح القدس نے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یا اس کو لے کر آئے ہیں روح القدس جبریل امین تیرے رب کی طرف سے. لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. سورہ نحل کی یہ آیا نمبر جو ہے یہ 102 ہے، 102 آیا نمبر ہے. تو یہ جو نزلہ ہے اس کے اندر 2 خاصیات ہیں، کیونکہ یہ باب تفاعل ہے. اس کے اندر ایک ابتدا کا معنی اور ایک تدریج، یعنی مرحلہ وار. تو یہ جو ابواب کی خاصیات ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں. آپ اگر ان کو یاد کر لیتے ہیں نا، تو آپ کے ترجمہ کرنا اور پھر اس کے اندر سے استدلالات کرنا، مخالفین پر رد کرنا، یہ اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،
ان پر رد ہوتا ہے. کس طرح رد ہوتا ہے؟ کہ کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس کے اندر دلیل ہے کہ اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے اور اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی، اور پھر یہ بتدریج اترا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ جیسے بعض کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کریم نے گھڑ لیا ہے یا کسی سے لے آئے ہیں یا فلاں ہے یا فلاں ہے. تو یہ ہے. تو 3 تنزلات ہیں قرآن کریم کے. چلیے. سر جو آپ نے پہلا تنزل بتایا اس کی جو مثال ہے وہ ہم اسی آیت سے لیں گے جو یہ کل نزلہ بروح القدس سے؟ نہیں نہیں، اس جو کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. فی لوح محفوظ، اسی طرح فی کتاب مکنون، اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں. جی سر. قرآن کریم کے اندر بہت ساری اور آیات ہیں جو اس معنی میں دلالت کر رہی ہیں. جن آیات کے اندر لوح محفوظ کا ذکر ہے اس کے ساتھ قرآن کریم کا بھی ذکر ہے. جی. تو سر اس میں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ سیگا جو ہے جیسے نزا لہو، یہ تو آپ نے بتایا نا تنزیل، جیسے یہ تیسرا آپ نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں جو آیا ہے، اور سر جو پہلی والی ہے اس کو اس پھر میں ہم سیگا واضح کون سا؟ موجود ہے. اس میں واضح موجود ہے کہ اللہ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی اور اس میں ہر چیز کا علم ہے. جی سر. نہیں فی سر میں پوچھ کتاب، رہی ہوں اس میں ہم پھر سیگا کون سا لیں گے، میں یہ پوچھ رہی ہوں. پھر وہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیگا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھوایا ہے اور لکھا ہے. تو کیسے اللہ جی تعالیٰ نے سر. لکھا ہے؟ اللہ نے قلم کو ٹھیک. کہا اکتب. اللہ نے جی قلم سر. کو کہا اکتب، قلم نے کہا کیا کیا لکھو؟ اللہ میں اکتب ما سیکون الی قیام الساعہ. جی اللہ سر. نے بول کر لکھوایا ہے کہ قلم کے اندر اعلام کر دیا، قلم نے لکھا ہے. جی سر. جی. یہ دیکھیے، سنیے ذرا. چلے میں نے کہا اشکال حل ہو جائے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. تنزیل من رب العالمین، یہ دلیل ہے کہ قرآن نازل کردہ ہے رب کی طرف سے فی کتاب مکنون. کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ میں ہے. تو کیا خیال ہے، اس سے بڑی دلیل ہو سکتی کوئی؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس سے مراد فرشتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون سے. تنزیل من رب العالمین یہ نازل کردہ ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. تنزیل بمانا منزل، فعیل بمانا مفعول. چلیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ اللہ کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں یہ کلام کی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کلام پیدا کر دی اور پھر وہ چیز جو ہے اس نے بولا یا بولا. اس پہ انشاءاللہ ہم الگ ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ خلق قرآن اور یہ اللہ کی کلام کا مسئلہ جو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال ہم جو ہے نا وہ اس پہ کتابوں پر ایمان پہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتب نازل کی، ان کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن اس وقت جو اہل کتاب کے پاس کتب ہیں، اس وقت جو اہل کتاب کے پاس کتب ہیں ان میں سے ہر چیز منزل من اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے اور اس کی قرآن کریم بھی شہادت دیتا ہے اور اس میں خود اہل کتاب سے بھی شہادتیں موجود ہیں اور اس میں خود ان کتابوں کے اندر بھی 1 2 3 4 نہیں بلکہ درجنوں دلائل ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف اور تحریف شدہ ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے جب ہم نے سیمیسٹر میں کورس پڑھا تھا اس کا یعنی فرق اور ادیان وغیرہ کا، تو اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے تورات اور انجیل پر جب بات کی تھی تو ہم نے ان کے محرف ہونے کے دلائل باقاعدہ ہم نے وہاں سے جو ہے وہ دیے تھے. دوسری چیز ان کتابوں پر ایمان لانے سے متعلق وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں موجود تمام اخبار اور گزشتہ کتب میں موجود غیر تحریف شدہ اخبار کے صحیح ہونے پر ایمان رکھنا. یعنی جو اخبار قرآن کریم میں ہیں یا گزشتہ کتب میں اور وہ محرف نہیں ہیں، صحیح ہیں، ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان بالکتب میں سے ہے. یہ بھی ایمان بالکتب میں سے ہے. اور قرآن کریم کے احکامات پر بالتفصیل ایمان لانا
اور گزشتہ کتب کے ان احکامات پر ایمان لانا جو ہماری شریعت سے ٹکراتے نہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کتابوں کے ان احکام پر ایمان لانا اور عمل کرنا جو منسوخ نہیں ہے، جو منسوخ نہیں ہے، اور ان پر راضی رہنا اور ان کو تسلیم کرنا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اس میں ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ان پر راضی رہنا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ حاکم ہے گزشتہ کتب پر، یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں جو چیزیں صحیح ہیں جو غلط ہیں، یہ قرآن فیصلہ کرے گا، اور قرآن قیامت کو اہل کتاب پر حجت قائم کرے گا، اور قرآن قیامت کو شاہد ہوگا ان گزشتہ امتوں پر کہ ان کے رسولوں نے ان تک جو ہے وہ یہ دعوت پہنچائی ہے کہ نہیں، اور اہل ایمان امت محمدیہ کے بھی ان رسولوں کے لیے گواہ ہوں گے کہ ان رسولوں نے جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ دین کو پہنچایا اور تبلیغ کی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی کو لایا جائے گا اور اس کی قوم، اللہ اسے پوچھے گا اس نبی سے کہ اے میرے نبی بتا، تو نے جو ہے وہ تم نے کیا اپنی نبوت اور رسالت کی جو تبلیغ کا حکم تھا اس کو کیا، کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون ہے جو تمہاری اس پہ گواہی دے گا؟ تو ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو قوم انکار کر دے گی، تو پھر وہ نبی کہے گا اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اور گواہ؟ تو وہ کہے گا اللہ امت محمدیہ سے آپ پوچھ لو، محمد کریم علیہ السلام کی امت سے پوچھ لو، تو پھر محمد کریم علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے گی کہ اللہ ہم نے تیری کتاب کے اندر، ہم نے تیرے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ ان کی طرف نبی آئے اور انہوں نے ان کو ڈرایا لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ یہ امت محمدیہ کا ان پر گواہ بننا ہے۔ تو قرآن کریم مہیمن ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے۔ قرآن جو ہے اس سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں میں جو معلومات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ کتب میں جو معلومات ہیں ان پر صرف انہی چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے جو چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ صحیح اور ثابت ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے صحیح ہونے کو برقرار رکھا ہے، اور قرآن کریم نے ان کے صحیح ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، جیسے اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان کتابوں میں سے جن کے نام معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا، جیسا کہ اوپر 5 کا ذکر ہوا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی آسمانی کتاب تورات ہے، یا میں نہیں مانتا، کوئی اگر کہے کہ آسمانی کتاب کوئی انجیل ہے، تو یہ کافر ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت یہود کے پاس ہے کتابیں، میں ان کو کتابیں وہ نہیں مانتا جو اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ پر اتاری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہے کہ کوئی اللہ نے تورات نامی کتاب اتاری نہیں، کوئی اللہ نے انجیل نامی کتاب اتاری نہیں، تو یہ کفر ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، قرآن کو مانتا کیوں نہ ہو، رسول اللہ کو مانتا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تورات کو نہیں مانتا، میں انجیل کو نہیں مانتا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو یہ کافر ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایمان یہ نہیں کہ آپ ایک کے ساتھ عداوت رکھو، ایک کے ساتھ جو ولا رکھو، ایسا نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں اور سب پر ایمان لانا واجب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں لیکن محمد کریم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاؤں گا یا عیسیٰ پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے، یہ موسیٰ کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ بشارتیں لے کر آئے ہیں کہ آخری نبی آئے گا اور سب پر اس پر ایمان لانا واجب ہے، سب کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو بشارتیں دی نبی علیہ السلام کے آنے کی، تورات کے اندر بشارتیں موجود ہیں، انجیل کے اندر بشارتیں موجود ہیں، اور آج بھی ان میں سے کئی عبارتیں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مکمل مانتا ہوں لیکن محمد کریم کو نہیں مانوں گا، تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے، کیونکہ موسیٰ پر ایمان پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک محمد کریم کو نہ مانا جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں محمد کریم کو مانتا ہوں لیکن موسیٰ عیسیٰ کو نہیں مانتا یا فلاں نبی کو نہیں مانتا، ہم کہیں گے جھوٹا ہے اور یہ کافر ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء اور رسول کو نہیں مان لیتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے،
हमारे यहाँ ये तो नहीं कि अफरात व तफरीत है, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तौरात को नहीं मानता, मैं इंजील को नहीं मानता, तो वो काफिर है, उसका ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं। तमाम कुतुब पर ईमान लाना ये जरूरी है, और इस वजह से इनको जो है वो इनके नाम जिक्र किए गए हैं, और इनको जो है वो जिक्र किया गया है। खुलासा क्या है? खुलासा जैसे पहले भी मैंने कई दफा जिक्र किया कि ये जो पहली किताबें हमसे हैं, हमसे पहले जो किताबें हैं गुज़श्ता अंबिया और रसूल की, इन पर ईमान लाना मुजमल मुजमल ईमान लाना वो वाजिब है, और कुरान करीम पर मुफस्सल ईमान लाना वाजिब है। अब जो गुज़श्ता किताबों के अंदर मालूमात हैं वो तीन तीन तरह की है। तीन किस्मों पर हम इसको जो है वो तकसीम करेंगे। ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी है कि हल शरअ मन क़ब्लना शरअन लना, क्या हमसे पहली जो शरीयतें हैं वो हमारी शरीयतें हैं या नहीं। तो इसमें तीन चीजें हैं। नंबर एक, उन किताबों में वो अहकामात जिन अहकामात की तईद कुरान या सुन्नत करती है, उन किताबों में वो अहकामात जिनकी तईद कुरान या सुन्नत से होती है, उन पर ईमान लाना वाजिब है, उन पर अमल करना वाजिब है। और ये अमल असल में उन पर नहीं, ये असल अमल किताब और सुन्नत पर है, ये अमल असल किताब और सुन्नत पर है। जैसे मसलन कुरान ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। इसी तरह कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा। इसी तरह जो दूसरा जख्मों के बदले में किसास है। तो ये तौरात के अंदर भी है, ये कुरान के अंदर भी है। अब इसको मानना लाजिम और वाजिब है, वो इस वजह से नहीं कि सिर्फ तौरात के अंदर या इंजील के अंदर है, इस वजह से कि कुरान में आ गया है, अहादीस में आ गया है। लिहाजा वो उमूर या वो चीजें जो कुरान में भी हैं और उन किताबों के अंदर भी हैं, उन पर ईमान लाना वाजिब है और उन पर अमल करना भी वाजिब है। नंबर दो, वो चीजें जिनके गलत होने का कुरान ने जो है वो ऐलान किया है, सुन्नत में कुरान में उनके गलत होने का बयान है कि वो बातिल हैं और कुफर है और वो जायज नहीं, उन पर अमल करना जायज नहीं है, उन पर अमल करना हराम है। ये दूसरी किस्म है। जैसे मसलन नसारा का अकीदा तसलीस है, नसारा का अकीदा तसलीस है कि अल्लाह ताला के तीन अज्जा हैं, नाउज़ बिल्लाह, अकानी में सलासा, अब इबन रूहुल कुदुस। अब ये वो अपनी किताबों से साबित करते हैं कि ये अकीदा जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा है या ये उनका बुनियादी अकीदा है, जबकि कुरान इस अकीदे को कुफरिया कहता है और कुरान इस अकीदे का रद्द करता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तहकीक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तीनों में से तीसरा है, तीनों में से तीसरा है या तीनों में से एक है। अब ये कुरान ने इसका रद्द कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ वो बासिफात जो सिफात नाकिसा हैं, जो अयूब और नकाइस उन्होंने अल्लाह की तरफ मंसूब किए, कुरान ने उनका रद्द किया है। यहूद का अल्लाह ताला को फ़कीर कहना, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला को आजिज़ कहना, थकावट और जहालत की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, वगैरह वगैरह, ये वो कुफरिया अकायद हैं जो उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुरान उसका इनकार करता है, कुरान उसको कुफरिया कहता है और कुरान उनके कायलीन को काफिर कहता है। तो ये जो इस तरह के अहकामात हैं, इस तरह के अहकामात जो हैं, उन पर अमल करने वाला जो है, उनको मानने वाला जो है वो काफिर हो जाएगा, साफ जाहिर है। जिनको कुरान ने कुफर कहा, जिनको सुन्नत ने कुफर कहा, या उनके बातिल होने का कुरान ने ऐलान कर दिया या सुन्नत ने उनके बातिल होने का ऐलान कर दिया, उनको बातिल मानना वाजिब है, उनको बातिल मानना वाजिब है और उन पर अमल नहीं होगा। तीसरी किस्म है उन अहकामात की, उन किताबों में जिन पर हमारी शरीयत खामोश है, जिन पर हमारी शरीयत खामोश है, ना हमारी शरीयत में उनकी तस्दीक है और ना तकजीब है। ये है वो जो महल्ले इख्तिलाफ है कि क्या ये हमारी शरीयत बन सकती है कि नहीं। तो इसके बारे में राजे ये है कि अगर उनकी कोई किताब सुन्नत से तईद होती है, तईद का माना कोई इशारा मिलता है, या जब तक वो हमारे उसूलों के खिलाफ नहीं, कवायद के खिलाफ नहीं, उस वक्त तक उनको लिया जा सकता है। अगर उसके अंदर कोई वाज़ व नसीहत है या किसी वाक़े और किसी किस्से की तफसील है और उस तफसील में कोई ख़राबी भी नहीं अकीदे की, तो उसको लिया जा सकता है। किसी कुरान की आयत की जो पहले किताब से मुतालिक आयात हैं, उसकी कोई तशरीह है, उसकी कोई तफसीर है और वो तफसीर से हमें फ़ायदा मिल रहा है, समझने में आसानी हो रही है, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं। बाज़ कहते हैं उसको लेना वाजिब है, बाज़ कहते हैं कि नहीं वाजिब नहीं, लेकिन जायज़ लिया जा सकता है।
اور یہ ہے وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، لیکن اس کو بیان کرو۔ اسرائیلی روایات جو ہیں وہ اسی طرح اسرائیلی روایات جو ہیں اس کے اندر یہی ہے، بعد ایسی اسرائیلی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے، اور اس کے اندر کوئی واضح نصیحت ہے، کوئی قصہ ہے یا کوئی سبق ہے، کوئی درس ہے، کوئی عبرت ہے، تو وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ قصہ تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی سبق اور درس کی بجائے وہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، تو ایسی روایات روایت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا بعض مفسرین نے بغیر کسی پرواہ کیے انہوں نے جو ہے وہ اسرائیلی روایات ایسی انبیاء کے بارے میں نقل کی جو گستاخی پر مبنی ہے، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی روایات بعض نے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس کے اندر جو ہے وہ بعض ایسی روایات نقل کی گئی ہیں اسرائیلیات جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ روایات نقل نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بعض نے بغیر تفریق کیے صحیح باطل کی غلط کی کیا مناسب ہے کہ نہیں انہوں نے وہ اسرائیلی روایات نقل کر دی۔ تو لہٰذا ایسی اسرائیلی روایات جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہیں یا ہمارے قواعد کے خلاف ہیں، ان کو روایت کرنا جائز نہیں ہے، ان کو روایت کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ان سے استدلال کرنا جائز ہے۔ ہاں جو ہمارے قواعد اور ہمارے اصولوں کے خلاف نہیں اور اس میں کوئی سبق اور کوئی درس ہے یا اس کے اندر کسی آیت کی تفصیل اور تشریح ہے، تو کوئی قصے کی تفصیلات ہیں اس کو لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مطلب یہی ہے حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا، لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو۔ آخری بات جو ہماری اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالکتب پر، ایمان بالکتب کے ثمرات کیا ہیں، ایمان بالکتب کے فوائد کیا ہیں، یعنی کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں۔ ہاں جی بتائیے۔ سر ایک تو یہ کہ یہ بھی ایمان بالغیب میں سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو جی سر، اور ٹھیک سر ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ بھی، ہاں جی سر سر جو یہ قرآن میں باری باری، آپ ہاں بولیے، نہیں آپ بولیے پلیز۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ایمان بالکتب جو ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے احسان، اللہ تعالیٰ کے فضل کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف انبیاء پر اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی نجات اور ان کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے اپنی شریعت میں، اللہ تعالیٰ شریعت میں حکیم ہے، اور حکیم کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احوال کی مناسبت سے، لوگوں کی مناسبت سے اپنے احکامات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کے مطابق، قوموں کے مطابق، مخاطبین کے مطابق، حکمت کے پیش نظر، یہ لفظ ضروری ہے، اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتوں پر احکامات میں بعض کو منسوخ کرتے رہتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ محکم بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا تقاضا ہے کہ احکامات میں ناسخ و منسوخ ہو، کبھی اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو شریعت دیتے ہیں، اس میں سے بعض چیزیں اللہ منسوخ کر دیتے ہیں دوسرے نبی کے لیے، بعد دوسرے نبی کو نئی چیزیں دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو کمال حکمت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو شریعتیں دیتا ہے اور اس میں سے بعض میں سے جو چاہتا ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح اس وجہ سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمت پر شکر ادا کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر یہ کتابیں اتاری، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی یہ، ہمارے لیے بھی یہ کتاب اتاری تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ رہنمائی لیں، ہدایت لیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس میں قرآن کی شان ہے، اس میں اس امت کی شان ہے کہ
اس امت پر جو اللہ نے قرآن اتارا وہ ان ساری کتابوں پر مہیمن اور نگہبان ہے اور حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا قرآن پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ان کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کتابوں پر ایمان لائے بغیر قرآن پر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان کو ہم نے خطاب کرنا ہے، ان کو ہم نے خطاب کرنا ہے۔ اور ان کو جب ہم خطاب کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے قرآن میں تمہاری کتابوں کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سے کئی واقعات نقل کیے گئے، ہمارے نبی نے کئی واقعات نقل کیے اسرائیلیات میں سے، بنی اسرائیل کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے واقعات تھے وہ اللہ کے رسول نے بیان کیے، کئی قصص اللہ کے نبی نے بنی اسرائیلیوں کے بیان کیے، جیسے وہ غار والوں کا واقعہ ہے، جیسے وہ گنجے کا اور برس کے مریض کا اور بیری کا، جس کو جو ہے وہ فل بیری تھی اور کوڑ کی بیماری تھی، وہ جو نبینے کی مثال ہے، کئی اور قصے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دعوت اللہ کے اندر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے ثمرات اور فوائد ہیں ایمان بالکتب کے۔ چلیے آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ایمان بالرسل کو اگلے ہم لیکچر میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی سر، میری تدریس ہے اور شیئرنگ کی جی اجازت، آپ کی تدریس ہے تو شروع کریں، بسم اللہ۔ شیئرنگ کی اجازت دیں سر۔ ہاں جی اجازت ہے، بس آپ شروع کریں، میں ریکارڈنگ